اهدنا الصراط المستقيم. گردن سے لے کر پیروں تک ہوتی. عرب میں جائیں گے تو جبہ پہن لیں گے, توپ پہنیں گے, اور جب کفن دینے کا وقت آئے گا تو شرٹ کے برابر کفن. میں نے خود نے دیکھا, رانی پورے سے جو کفن آیا تھا شرٹ کے برابر کا کفن تھا, جو کفنی تھی شرٹ کے سائز کی. ارے بھائی یہ شارٹس پہنا کے اللہ کے یہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ شریعت نے کفنی کا جو سائز دیا ہے وہ گردن سے شروع ہوتا ہے اور پیروں تک جاتا ہے, پنجوں تک. یہ کفنی کا سائز. تو مردے کا جو سائز ہے اس کی گردن سے لے کر اور پیروں تک کا, اس کا ڈبل کپڑا لیا جائے گا کھڑے میں, اور بالکل بیچ میں ایک ٹی بنا دی جائے گی کینچی سے. ایک ٹی بنا دیں گے تو گلا بن گیا. اب اس کفنی کے کپڑے کو رکھتے ہیں, اس کو پہنائیں. ایک ازار ہوتی ہے, ازار بھی گردن سے شروع ہوگی اور پیروں تک جائے گی. لوگوں نے ازار کا بھی حال یہ کر لیا ہے کہ اسے لنگی بنا دیا ہے, اور بالکل اسے کمر سے شروع کرتے ہیں اور نصف ساق تک کی سنت پر عمل کراتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے کہ کپڑے بچانے کی تدبیر. جس طرح کل میں نے نکاح کے بارے میں اثرباز ذکر کیا تھا کہ امت مسلمہ بہت حد تک اس سے ناواقف, یہی حال کفن کے باب میں ہو رہا ہے. کفن میں بہت زیادہ کٹوتی پائی جا رہی ہے. اگر آپ کتابیں کھول کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کفن کی کتنے زیادہ کپڑے کی ضرورت ہے اور کتنا کم استعمال ہو رہا ہے. تیسری وہ بڑی والی چادر ہے جو مردے کے سر سے ایک بالشت آگے تک ہوگی اور پیروں سے ایک بالشت آگے تک ہوگی, پورے بدن پر لپٹ جانے کے بعد. اب اس کفن کو مردے کو ادھر نہلانا ہے تو سب سے پہلے پانی گرم ہو چکا آپ کا, سب سے پہلے آپ اگربتی کی یا لوبان کی دھونی دیں گے. یہ لوبان موبان جو ہیں جنتی خوشبوئیں ہیں, لیکن ہم لوگ دانی ٹھہرے. ہم نے بہت سی چیزیں ہندوؤں کو دے دیں, عیسائیوں کو دے دیں. جیسے کٹہل ہندوؤں کو دے دیا کہ اب ہم نہیں کھائیں گے تم کھانا, جبکہ کٹہل جنتی پھل ہے, لیکن وہ ہم نے ہندوؤں کو دے دیا. تلسی ہم نے مندروں کو دے دی, جبکہ تلسی کا تذکرہ قرآن نے کیا تھا, وہ جنتی پودا ہے. لیکن یہ کہ وہ تلسی ہم نے مندر والوں کو دے دی اور ہم نے کہہ دیا اب ہم نہیں رکھیں گے, ہم اس سے دستبردار ہو گئے. اسی طرح لوبان ہم نے دوسروں کو دے دیا, ہم نے کہا اب ہم استعمال نہیں کریں گے, یہ تمہارا ہو گیا. تو ہم دانی بہت بڑے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں دوسروں کو, پھر خود یوز نہیں کرتے. یہ لوبان کی یا اگربتی کی دھونی اس تخت کو بھی دی جائے گی جس پر نہلانا ہے, اس کفن کو بھی دی جائے گی جس میں میت کو کفنانا ہے. سب سے پہلے شروعات جو ہوگی وہ اس طرح, اگر ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہیے. اگر غسل خانہ بنا لو گے تو آسانی ہو جائے گی, نہیں بناؤ گے تو گھر میں یہ مسائل بڑے رہتے ہیں کہ میت کا پیر کس طرف کریں, سر کس طرف کریں. گھر اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں, اب اس میں غسل دینا ہے. ٹھیک ہے, ہم امام شافعی کے قول پر عمل کریں گے, کچھ بھی کریں گے, آپ کو کھڑکیاں نکال کر دیں گے. لیکن یہ کہ اگر جگہ زیادہ ہے تو پھر شمالن جنوبن مردے کو لٹایا جائے گا. شمالن جنوبن, ادھر سر کر دیں گے, ادھر پیر کر دیں گے. اس کو یہ اب تک لیٹا تھا, اب اسے اٹھا کر لے جانا ہے. اس کو اٹھا کر لے جائیں گے اور نہلانے کے تخت پر لٹا دیں گے. اس کے کپڑے اتارنا ہے, ضروری نہیں ہے کاٹنا. کبھی کبھی تو نئے کپڑے ہوتے ہیں, لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بغیر کاٹے نہیں نکالے جا سکتے, جبکہ ایسا نہیں ہے. میت کے کپڑے اتارے جا سکتے ہیں, میت کے کپڑے اتارے. اور آپ کو عجیب بات بتا دوں, ہاسپٹل والے کاٹ کے نہیں نکالتے, ہاسپٹل والے اتارتے ہیں. ہم نے فیشن بنا لیا ہے کاٹنے کا. یہ تو جو کڑک باڈی ہو گئی تھی بالکل, کہ اب اس کے ہاتھ پیر اونچے نیچے ہو ہی نہیں رہے تھے, مجبوری میں کاٹنا پڑتا ہے. ورنہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کپڑا کاٹ کر نکالیں, آپ اتار کر نکال سکتے ہیں. بہرحال اس کے کپڑے اتار لینا ہے.
ایک لنگی ڈال دینا ہے جو اس کی کمر سے لے کر پیروں تک ہوگی، ڈارک کلر ہو، موٹی لنگی ہو، نہیں ہے تو گھر کی کوئی چادر ڈال دیں، لیکن سطر ڈھانکے رکھنا ہے۔ اس کو لٹا دیا ہے غسل کرنے والے پٹے پر، اور ادھر ہم نے کفن کو دھونی دے کر جس چارپائی پر سے اسے اٹھایا تھا اس پر، یا یہ کہ جہاں غسل دیا جا رہا ہے اس کے قریب ہی کسی جگہ چارپائی پر اس کا کفن بچھا دیں گے۔ کفن ایسے بچھائیں گے کہ سب سے پہلے بڑی والی چادر، جو سب سے بڑی چادر سب سے اوپر والی ہے، سب سے پہلے وہ چادر بچھا دیں گے، اس کے اوپر ازار بچھائیں گے، اس کے اوپر کفنی رکھیں گے، کفنی کو ایسے کھڑے میں ڈالیں گے، اس لیے کہ اس کو اس طرح ڈبل ہونا ہے، اس کو اس طرح کھڑے میں لٹا دیں گے پوری کفنی کو، اور اوپر والا جو حصہ ہے کفنی کا اس کو لپیٹ کر سرہانے رکھ دیں گے۔ یہ مردے کا کفن بچھا دیا، اس کو اگربتی کی دھونی دے، اب ادھر مردے کو نہلا دیں گے۔ نہلانا کوئی مشکل نہیں ہے، ڈرنا مت، زندہ تو مارے گا، مردہ کبھی نہیں مارے گا، مردہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو محتاج ہے ہمارا، اس سے ڈر کے کہاں جائیں گے۔ یہ کیا کرے گا؟ آج تک کسی مردے نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کچھ نہیں کرنے والا، اس کو اطمینان سے نہلاؤ، اپنے مردوں کی خود خدمت کرو، اپنے گھر کا آدمی ہے، آخری خدمت خود کرو۔ جب زندگی کے آخری لمحات میں ہم خدمت خود کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا فریضہ ہے کہ آخری خدمت ہم انجام دیں۔ اس کے لیے شکل یہ ہو، جسم میں اگر کوئی عیب ہے بھی تو کیوں غیروں کے سامنے آئے، پیشہ ور لوگوں کا سہارا کیوں لیا جائے، ہم نہلائیں گے۔ نہلانا کوئی کلا نہیں ہے، ان کے کپڑے اتار دیے، کچھ نہیں کرنا، ان کو استنجا کرانا ہے، وضو کرانا ہے، اور پورے بدن کو دھو دینا ہے۔ 3 کام ہے، صرف لے دے کر پیٹ پر ہاتھ پھیر دیں گے، استنجے کے مقامات کو صاف کرنا ہے۔ اب آج تک یہ چلا آ رہا تھا کہ کپڑے کی تھیلیاں بناتے ہیں، کپڑے کی تھیلیاں 2-2 3-3 بنانا پڑتی تھی، اور باقاعدہ ان تھیلیوں کو پہن کر ان کے انٹے لگائے جاتے تھے، وہ ایک چنڈی نکلی رہتی تھی، اس سے باندھا جاتا تھا، اور پھر کام کرتے تھے، کام الگ نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ تھیلیاں ٹیڑھی آڑی۔ آج اللہ کا شکر احسان ہے، ان سب چیزوں کی ضرورتیں اب ختم ہو گئیں۔ بازار میں جاؤ، 10 روپے 12 روپے کے سرجیکل گلفز ملتے ہیں، بہترین نائلون کے، شاندار، بہترین فارم کے گلفز ملتے ہیں، بہترین، ان کو ہاتھوں میں پہن لو، ان کو بدلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب کارڈیک سرجری میں گھنٹے گھنٹے، ارے کارسینوما سرجری میں نہیں بدلے جا رہے، کینسر کی سرجری ہو رہی ہے، 5-5 گھنٹے ڈاکٹر سرجری کر رہا ہے، ایک ہی گلفز میں کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ غسل دینا ہے تو اس میں ڈبل گلفز پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو ربڑ ہے، اس کو آپ دھو لیں گے صاف ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وہ گلفز پہن لو ہاتھوں میں، پاؤڈر لگا کے پہننا، نئے نئے ہو، اس لیے ویسے ہی مت پہن لینا، ورنہ اتارنے میں وہ رونگٹے نکلیں گے، پھر پریشان ہوگے۔ اس لیے پہلے پاؤڈر لگا لینا ہاتھ میں، اس کے بعد گلفز پہننا، یہ بھی سکھانا پڑتا ہے، یہ بھی سکھانا پڑتا ہے کہ پاؤڈر لگا کے گلفز پہنا کرو۔ اب اس کے بعد آپ کو ان کو استنجا کرانا ہے، اگر ڈیلے موجود ہیں ڈیلے سے کرا دو، نہیں ہے ٹیشو پیپر سے کرا دو، آگے پیچھے دونوں طرف استنجے کے مقامات کو صاف کر دو۔ صاف کرنے کے بعد پانی سے اچھی طرح دھلا دو، خوب اچھی طرح دھلانے کے بعد اپنے ہاتھ بھی دھو لو صابن سے۔ اب اس کے بعد آپ ان کو وضو کرا دو، منہ میں بھی انگلی پھیر دو، ناک کے اندر بھی انگلی پھیر دو، اچھی طرح چہرہ دھلاؤ، بہت اطمینان سے صاف کرو، ہاتھ دھلاؤ، مسح کراؤ، کانوں کا مسح کراؤ، پیر دھلاؤ، دور دور سے مارو گے خوب چھینٹے پڑیں گے، یہ اپنا ہے، مومن بھائی ہے، یہ کل اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرے گا کہ ہم نے اس کی آخری خدمت انجام دی تھی، یہ فریضہ ہے،
ہم ایک فرض ادا کر رہے ہیں، اس لیے دل سے کرو، دور دور بھاگ بھاگ کر نہیں، اطمینان سے۔ جب یہ پورا وضو ہو جائے اس کے بعد اس کی ناک میں روئی لگا دو تاکہ پانی اندر نہ جائے، کان میں بھی لگا دو تھوڑی سی روئی، اور اب اس کے پورے بدن پر پانی ڈالو، پورے بدن پر پانی ڈالو، وہ بیری کے پتے والا، آرام سے۔ اگر آپ کے پاس صابن نہیں بھی ہے تب بھی بیری کے پتے کا پانی کافی ہو جائے گا۔ آرام سے رگڑ رگڑ کر اس کے پورے سر کو، اس کے بالوں کو، اس کے جسم کو کروٹیں دلا دلا کر پوری طرح اس کو دھو مانچ کے گھس گھس کے صاف کر دو۔ یہ اللہ کے یہاں جا رہا ہے۔ جب دولہوں کو نہلاتے تھے، اب پتہ نہیں دولہوں کو دوسرے نہلاتے ہیں یا اب دولہوں نے نہانا سیکھ لیا۔ میں ایک جگہ گیا تھا، وہاں دولہے کو نہلا رہے تھے 4 لوگ۔ میں نے کہا یہ ابھی تک نہانا نہیں سیکھا تو کل یہ غسل کیسے کرے گا؟ آج جب اس کو تم نہلا رہے ہو تو کل یہ کیسے نہائے گا؟ ابھی تک یہ اتنا ہی نہیں سیکھا تھا، اس کے ماں باپ نے اگر اتنا بھی نہ سکھایا تو اسے نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت؟ ابھی یہ اس لائق ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جیسے تم خود غسل کرتے ہو اللہ کے یہاں پیش کرنا ہے، کمی نہ رکھنا، کل خدا کے یہاں جانے والا ہے۔ یہ جسم کا کوئی بال ایسا نہ رہے جو صاف ستھرا نہ ہو گیا ہو، اس کو گھس گھس کر آپ نے صاف نہ کر دیا۔ خوب اچھی طرح رگڑ کے صاف کر کے اس کو نہلا دو، اس کے اوپر سے گرم پانی بہت اچھی طرح ڈال کر، داہنی طرف سے بھی ڈال دو، بائیں طرف سے بھی ڈال دو، کروٹ دلا دو اطمینان سے۔ ڈرو مت، کروٹ دلانے سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب پورا نہا لے یہ، اس کے بعد اس کے پیٹ پر اوپر سے ذرا دباؤ دیتے ہوئے ہاتھ پھیرو۔ اگر کوئی گیس ہوگا تو چونکہ اتنا گرم پانی سے آپ نے نہلایا ہے تو اب مسلس لوز ہو گئے، آنتیں بھی لوز ہو گئیں، پیٹ بھی اس کا لوز ہو گیا ہے، تو وہ گیس نکل جائے گی، ورنہ بعد میں تکلیف ہوگی اس سے۔ اسی طرح اگر کوئی نجاست نکل جاتی ہے تو دوبارہ غسل وضو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار ہو گیا کافی ہے، صرف اس نجاست کو دھو دیں گے، اس کو صاف کر دیں گے۔ پہلے نیچے کوئی ٹیشو میشو رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد پیٹ کو اچھی طرح دبا کے صاف کرتے ہیں تاکہ نجاست ٹیشو پر آ جائے، اور اسے نکال کر صاف کر کے اچھی طرح جسم کے مقامات دھلا کر ختم۔ یہ ہو گیا غسل، اب دوبارہ نہلانے کی ضرورت نہیں، یہ اس کا غسل مکمل ہو چکا۔ ایک لنگی آپ نے اس پر ڈال رکھی تھی، استنجے کے مقامات، سطر کے مقامات آپ اندر ہاتھ ڈال کر صاف کر رہے تھے، سطر نہ دکھے کسی کو۔ جب پوری طرح یہ دھل مچ گیا، اب اس کی لنگی بدل دو۔ سب سے پہلے یہ والی لنگی ہٹا، پہلے دوسری اوپر سے ڈالو اور یہ نیچے والی کھینچ لو۔ ٹاول سے بہت اچھی طرح اس کا بدن صاف کر دو، جیسے آپ زندگی میں کیا کرتے تھے۔ سب کان مان ناک مانک آنکھ وانکھ سب صاف کر دو۔ سب ہو گیا، اب اس کے بعد اس کے کان کی اور ناک کی روئی نکال دو، اور اب بہت سارا کافور، کافور میں بھی بہت کنجوسی کرتے ہیں لوگ، بہت بخل کرتے ہیں، بہت سارا کافور، کم سے کم 100 گرام کافور پیس کے رکھ لیا کرو، اچھی طرح پسا ہوا۔ وہ کافور اس کی پیشانی پر لگا دو۔ جتنے ہڈیاں سجدہ کرتی تھیں، کل قیامت کے دن یہ سب ہڈیاں چمکیں گی، ان سب پہ کافور لگا دو، پیشانی پہ کافور لگا دو، ہتھیلیوں پہ کافور لگا دو، گھٹنوں پہ کافور لگا دو، پنجوں پہ کافور لگا دو، ناک پہ کافور لگا دو، اس کی سب جگہ کافور لگا دو، بہت اچھی طرح، زیادہ مقدار میں لگاؤ، تھوڑا نہیں۔ اب اس کو اٹھاؤ اور وہ جو کفن آپ نے بچھا رکھا ہے وہاں لا کر اس کو لٹا دو۔ لٹایا اس کو، وہ جو کفنی کا اوپر والا حصہ آپ نے لپیٹ کر رکھ لیا تھا وہ اس کے سر میں ڈالو، تو ظاہر گردن باہر نکل جائے گی، اتنا اوپر کر دو، اور کفنی کا اوپر والا کپڑا کھینچ دو۔ نیچے والا تو آلریڈی پہلے سے ہی بچھا ہوا تھا، اوپر والا جیسے ہی آپ نے کھینچ دیا تو اب اندر کی لنگی نکال کے پھینک دو۔ اب اندر کی جو لنگی نہلانے کے بعد جو لنگی ڈالی تھی سطر ڈھانکنے کے لیے، اب اس لنگی کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو ہٹا لو اور اس کو پہلے بائیں طرف سے اس کفنی کو لپیٹ دو، ہاتھ اندر ہی آ جائیں گے۔ اس کفنی کو پہلے بائیں طرف سے لپیٹو، پھر دائیں طرف سے لپیٹو، تو داہنا حصہ اوپر آتا ہے، بایاں حصہ نیچے آتا ہے۔
یہ کفنی ہو گئی. اس کے بعد ازار لپیٹ دو. ازار بھی گردن سے لے کر پیروں تک تھی, اس کو بھی ادھر سے بھی لپیٹ دیا. ازار آڑی ہوتی ہے, باقی کفنی کھڑی ہوتی ہے. ازار کو بھی ادھر سے بھی لپیٹ دیا, ادھر سے بھی لپیٹ دیا. دونوں لپٹ گئے اچھی طرح. اور پھر اس کے بعد جو بڑی والی چادر ہے, غلاف ہے اس کا, لفافہ ہے اس کا, اس کو کئی نام دیے جاتے ہیں. بڑی چادر کہتے ہیں, موٹ کی چادر کہتے ہیں, اس کو لفافہ کہتے ہیں. یہ سب سے اوپر آئے گی. اس کو بھی پہلے بائیں طرف سے لپیٹ دو, پھر دائیں طرف سے لپیٹ دو. تو یہ تو بالکل آگے تک نکل گئی ہے, ایک ایک بالشت باہر بھی نکلی. اب 3 چندیاں لے لو, ایک اس کی کمر پر باندھ دینا, ایک اس کے سر کے اوپر باندھ دینا, اور ایک اس کے پیروں کے نیچے جہاں کپڑا نکلا ہے وہاں باندھ دینا. یہ آپ کا مردہ پیک ہو چکا ہے. اتنا کافی ہے, کسی کو لٹا کے دکھا دیں. سلنگ کپڑا لائیں گے, یہ سوال بہت اٹھتا ہے کہ سلنگ کپڑا لائیں گے تو کتنے میٹر کپڑا لگے گا. پہلے تو پنے کا مسئلہ ہے کہ ڈبل پنے کا کپڑا ہے یا نہیں, پہلا سوال. دوسری بات یہ ہے کہ مردے کے سائز کا فرق پڑتا ہے. ظاہر 6 فٹا مردہ ہے یہ ارشد کے برابر یا میرے برابر, ظاہر زمین آسمان کا فرق پڑے گا. مجھے اس سے 1.5 فٹ کم لگے گا, اس کو زیادہ لگے گا. ظاہر آدمی کے حساب سے کفن بنے گا جو جتنا بڑا ہوگا. اس لیے ایک سائز متعین نہیں کیا جا سکتا. جیسا مردہ ہے, ہمارے پرانے دور کے لوگوں نے تو ہمیشہ یہ کیا کہ ایک دھاگے سے انہوں نے مردے کو ناپ لیا اور اس کی لمبائی کے حساب سے لے آئے. پرانے دور میں تو یہی چلتا تھا. ویسے عامتاً موٹ کی چادر کم سے کم 2 میٹر کی لمبائی تو رکھتی ہی ہے. 2 میٹر کی لمبائی تو 2.5 میٹر کی لمبائی تو رکھے گی ہی. اس سے کم کی تو وہ بڑی چادر نہیں ہوتی. 1.5 میٹر کم سے کم اظہار ہو جاتی ہے, لمبائی اتنی چاہیے. کفنی جو ہوتی ہے وہ کم سے کم 1.5 دونی 3 ساڑھے 3 میٹر کی کفنی ہو جاتی ہے. یہ سب جب ہے جب ڈبل پنے کا کپڑا ہو. یہ تو مرد کا کفن ہو گیا. عورت کے کفن میں 2 کپڑے بڑھ جاتے ہیں. عورتوں کے سلسلے میں ہم لوگ بہت غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ہم سمجھتے ہیں عورتوں کو تو سب آتا ہوگا. اتنے گھوٹالے چل رہے ہیں اندر, نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے. وہ تو یہ کفن دیکھے کون, اس لیے نہ معلوم کیا کیا چل رہا ہے. اس لیے کفن لاتے وقت ذرا خیال رکھا کرو, عورتوں سے مذاکرے بھی کرتے رہا کرو. عورتوں کے 2 کپڑے بڑھ جاتے ہیں. ایک سینہ بند بڑھ جاتا ہے اور ایک خمار بڑھ جاتا ہے جس کو دوپٹہ کہتے ہیں. یہ 2 کپڑے بڑھ جاتے ہیں. سینہ بند جو ہے وہ تو سب سے اوپر آتا ہے, جو کمر کے نیچے سے لے کر گھٹنے سے لے کر گلے تک کا ایک کپڑا ہوتا ہے. لوگوں نے اس کو بھی اتنا چھوٹا کر دیا کہ ایسا لگتا ہے برا پہنا رہے. ارے بھائی, گلے سے شروع ہوگا, کمر تک کے نیچے تک جائے گا. گھٹنے سے لے کر گلے تک کا کپڑا سینہ بند کہلاتا ہے. اس کو موٹ کی چادر کے اوپر بھی بعض لوگ لگاتے ہیں تاکہ پہچان رہے کہ یہ عورت کا کفن. اور بعض لوگ اس کو بڑی چادر کے نیچے باقی سارے کفن کے اوپر لگاتے ہیں. دوسرا کپڑا ہے جس کو ہم اور آپ خمار کہتے ہیں, جس کو آپ دوپٹہ کہہ رہے ہیں. یہ دوپٹہ بھی کفنی کی طرح کھڑے میں ہوتا ہے, آڑے میں نہیں ہوتا. کفنی جب پہناتے ہیں اس کے فوراً بعد, جس طرح کفنی کھڑے میں لٹائی گئی تھی, ادھر ایسے مردے کو لا کر لٹایا اور گلے میں ٹی بنی تھی, بس صرف فرق اتنا ہے کہ خمار میں ٹی نہیں بناتے, وہ سر کے اوپر سے نکال دی جاتی. کفنی میں تو ڈھکنا ہی تو ہے. یہی تو غلط ہو رہا ہے بھائی, یہی تو غلط ہو رہا ہے. شریعت ڈھانکنے کو کہہ رہی ہے. شریعت نے اسے چہرہ ڈھانکنے اور بال ڈھانکنے کے لیے تو خمار نکالا تھا. یہ بہت غلط ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے. جا کے عورتوں کو سمجھا دو کہ شریعت نے جو خمار بتلایا ہے
وہ کھڑا کپڑا ہوگا جس طرح کفنی کا کپڑا کھڑا ہے. کفنی کو لٹا دیا تھا, اس میں سے صرف اتنا ہوا کہ سر باہر نکال دیا, باقی کپڑا پورا کھینچ دیا جسم پر. اور خمار میں یہ ہوگا کہ وہ کفنی کے جسٹ نیچے پڑا ہے, وہ سر کے اوپر سے آ جائے گا پورا, اور یہ جو بال ہیں یہ آدھے آدھے ہو کر دونوں طرف لٹک جائیں گے یہاں سینے پر. تو دونوں طرف بال آ جائیں گے اور اس کے اوپر سے جو خمار آئے گا وہ پورا ڈھک دے گا اس کو. تو یہ غلط ہو رہا ہے بھائی, اسی لیے تو ہم بتا رہے ہیں. آج کل علماء نے ان مسائل کو صرف کتابوں میں پڑھانا شروع کر دیا. مجمع کیا ہو رہا ہے, عوام کیا کر رہی ہے, اس سے بے خبر ہو گئے. ہم نے اعتکاف میں یہ مسئلہ اسی لیے چھیڑا ہے ہر سال کہ ہم یہ بتا سکیں کہ سینہ بند گلے سے لے کر گھٹنے تک, کفنی گلے سے لے کر پنجے تک, ازار گلے سے لے کر پنجے تک, خمار کمر کے نیچے سے لے کر اور آگے گھٹنے تک, یہ سب کپڑے یہاں تک کے ہیں. ان سب میں سطر کو ڈھانکا جا رہا ہے, ہر کپڑے سے سطر ڈھانکا جا رہا ہے. جو سطر غلیظ ہے کمر سے لے کر گھٹنے تک کا, ہر کپڑے سے ڈھک رہا ہے. کفنی سے بھی ڈھکے گا, خمار سے بھی ڈھکے گا, سینہ بند سے بھی ڈھکے گا, اور ازار سے بھی ڈھکے گا. یہ سارے کپڑے اتنے بڑے بڑے بنائے جائیں. کیا ہو رہا ہے یہ مت بتاؤ, کیا کرنا ہے وہ سیکھو. کپڑا ہمیشہ اتنا بڑا لاؤ. اس طرح عورتوں کو پہلے عورتوں کو بھی اسی طرح غسل دینا ہے جس طرح مردوں کو دینا ہے, کوئی الگ نہیں ہے. ان کا بھی جب پورا غسل ہو گیا, ان کے ذرا بال مال اور سنوار دیتے ہیں, تھوڑے سے سلجھا لیتے ہیں, کنگھیاں نہیں کرنا ہے. اس کے بعد جب لائے تو ان کو بھی لٹا دیا. سب سے پہلے کفنی پہنا دی, بھٹی میں سے گلا نکال کر. جب کفنی ہو گئی اس کو لپیٹ دیا, اس کے اوپر سے خمار ڈال دیا جو سر کے اوپر چہرے کے اوپر سے نکلتا ہوا کمر تک چلا گیا, اس کو بھی دونوں طرف سے لپیٹ دیا. اس کے بعد ازار کو لپیٹ دیا. ازار کے بعد اگر آپ نے سینہ بند اندر رکھا ہے تو پھر یہ گلے سے لے کر اور کمر تک کا یہ کپڑا یہ اور اوپر سے لپیٹ دیا گیا, اور اس کے بعد سے بڑی چادر لپیٹ دی. ارے بابا, اگر چہرہ دکھانا ضروری ہے تو وہ جو لپیٹا ہے اس میں سے کھول کے دکھا کے بعد میں پھر بند کر لیتے ہیں. جہاں علماء کے کہنے کے مطابق کفن ہوتا ہے وہاں خمار کو اتنا جو لپیٹا ہے ایک طرف سے کھول کے دکھا دیتے ہیں, بعد میں پھر اس کو ڈال کے پھر لپیٹ دیتے ہیں, ختم کام. اس طرح مکمل کفن عورت کا ہو جاتا ہے. اس کو بھی اسی طرح باندھ دیا جائے گا تینوں طرف سے. لے جا کے یہ گریو یارڈ جانے کے لیے ریڈی ہے. اب اس کو اٹھا کر لے جانا ہے. جب تیاری ہو جائے اس کے اوپر عطر ڈال دو, اس کو عطر بھی تو لگاؤ, اس کو خوشبوؤں میں بسا دو. یہ اللہ کے یہاں جا رہا ہے. جتنا اچھا عطر موجود ہو پیٹ بھر کے لگا دو. اس کے جسم پر ڈالو, اس کے کفن پر ڈالو. لوگ عطر بھی کب ڈالتے ہیں جب پورا پیک ہو جاتا ہے تو اوپر سے اپنی خوشبو کے لیے ڈالتے ہیں. اپنی خوشبو کے لیے نہیں, مردے کی خوشبو کے لیے ہے. ایک تو یہ کہ مسلمان کا جنازہ ہے, جس گلی سے گزرے گا مہکتا جائے گا, اس لیے کہ یہ جنتی ہے. جس گلی سے گزرے گا مہکتا جائے گا, گلی مہکاتا جائے گا, اس لیے کہ خوشبو پر فرشتے آتے ہیں. ہم فرشتوں کی جھیلوں میں جانا چاہتے ہیں, اس لیے خوشبو میں مہکتا ہوا اپنا. وہ ایک اتنی بڑی شیشی سڑی بوسی سی اللہ جانے کہاں کی دے دیتے ہیں. سارا بخل مردوں کے لیے ہوتا ہے. کافور لگ گیا, آپ سو رہے تھے, میں نے آپ کی طرف دیکھا, آپ سو رہے تھے جب میں کافور لگا رہا تھا. بہت سارا کافور لگا دیا, عورت کو بھی لگا دیا, آدمی کو بھی لگا دیا. کافور غسل دینے کے فوراً بعد لگے گا. جیسے ہی ٹاول سے صاف کر دیا آپ نے مردے کو, تو اس کے بعد اس کی پیشانی پر, اس کی ناک پر, اس کے ہاتھوں پر, اس کے گھٹنوں پر, اس کے پنجوں پر, یہ جو 8 ہڈیاں ہیں جن پر سجدہ کرتا ہے مومن,
ان 8 ہڈیوں پر پیٹ بھر کے 100 گرام کافور لگا دو. اس کے بعد اس کو پیک کر دو. اب یہ جنازہ لے جانے کے لیے تیار ہو چکا ہے. بھائی سمجھ میں آ گیا؟ یہ کر کے دکھانا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک. عورت کے لیے سینے سے گلے سے شروع ہوتا ہے اور وہ پنجے تک ڈلا رہتا ہے. اس کے اندر ہاتھ ڈال کے صفائی کر دیتی ہیں. چونکہ صفائی کرنے والی بھی کوئی نہ کوئی خاتون محرم ہوتی ہے، اس لیے اتنا کافی ہے کہ سینہ ڈھکا رہے، سطر ڈھکا رہے. گھٹنے کے نیچے تک جاتا ہے وہ کپڑا جو اوپر سے ڈالا جاتا ہے، وہ بھی ڈارک ہونا چاہیے. اس کو رواج دو، اس کو رواج دو. یہ جو کفن بیچ رہے ہیں ان سے جا کر کہہ دو خدا کے بندو اللہ کے یہاں کل تمہاری پوچھ ہوگی، چونکہ تم نے اس کا بزنس شروع کر دیا ہے. یہ لنگی ڈارک کلر کی رکھو، موٹا کپڑا رکھو، کفن کا کپڑا اچھا رکھا کرو، ڈبل پنے کا کپڑا رکھو، اور یہ سب کپڑے فل سائز کے رکھو. اور جب تک یہ نہیں بنا رہے ہیں اس طرح فل سائز کے کپڑے، اس وقت تک ہمیں چاہیے کہ ہم 12-15 میٹر کپڑا لے آیا کریں ڈبل پنے کا، اس میں کفن دے دیا کریں. ٹوائلٹ کی اسمیل کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ اس کا جب علاج کر دیا، سب سے پہلے آپ نے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر صفائی کر کے اس کا نجاست صاف کر دی تھی، دھو دیا تھا. اس کے بعد آپ اسے غسل دے رہے ہیں. 25 مردے نلا چکے، ابھی تک کسی میں نہیں آئی. اس کے بعد جب پورا غسل دے دیا، اس کے بعد پیٹ پر ہاتھ پھیرا ہے، اور پیٹ پر ہاتھ پھیر کر پیٹ میں اگر گیس ہے تو وہ نکال دی. اسی طرح جو کچھ گندگی تھی وہ نکال دی، اور اس کو سب کو صاف کر دیا. تو اب اسمیل کہاں سے آئی؟ کوئی اسمیل نہیں آتی. چادریں پتلی نہیں ڈلیں گی، جو ڈال رہے ہیں غلط ڈال رہے ہیں. ہم اپنے گھر کی ڈال دیں گے. اگر بازار میں نہیں ملی تو ہم اپنے گھر کی ڈالیں گے. ہاں، اسے پھینک دو. ارے تو وہ تو رکھی ہے، وہ کوئی کفن تھوڑی ہے، اسے استعمال کرو نا بھائی. اللہ توبہ توبہ صدقہ کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ اللہ بلا دوسرے کے سر جائے. تمہیں استعمال کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ تم استعمال کرو نا، وہ کوئی کفن کی چیز تھوڑی ہے. کفن کے نام سے آ گئی تو کفن بن گئی. ہم استعمال کریں گے اس کو. وہ پنچا ہے، گلے میں ڈال کے آرام سے نماز پڑھیں گے. جی، جن کپڑوں میں انتقال ہوا ہے ان کو دھو کر رکھ لو. خود بھی پہن سکتے ہو، دوسروں کو بھی دے سکتے ہو. یہ کپڑے پھینکنے کے لیے نہیں ہے، یہ وراثت ہے. یہ وراثت ہے. وہ تو مر گیا. اگربتی بھی اگر جل رہی ہے، موم بتی بھی اگر جل رہی ہے، تو اب یہ وراثت کی بن گئی ہے. اس لیے انہیں اس طرح نہیں پھینک دیا جائے گا. کائے کے پانی کو چھان کر؟ ارے کہیں نہیں، کچھ نہیں چھاننا، کہیں کچھ نہیں چھاننا. یہاں چائے کی چھنی لائے گا یہ. وہ پٹیے کے اندر پھنس جائے تو نکال دینا، لیکن اس کے لیے چائے کی چھنی سے پانی تھوڑی چھاننا ہے. کہاں یہ زبردستی ایسے تام جھام. دیکھو مجھ میں اور ان لوگوں میں فرق ہے. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جنرلی سب کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہوتی ہے. کہاں کیا چیز نہیں ملے گی. آپ اپنے گھر میں ہیں اور وہاں چھنی لے آئے، جنرلی چھنیاں کہاں ملیں گی؟ ارے پتا گھس گیا ہوگا، نکال کے پھینک دو. کتنے پتے آ رہے ہیں. جی، یہ غسل ہو گیا. یہ آج کا تھا نارمل غسل، نارمل کفن. غالباً مرنے سے پہلے کی جو گفتگو تھی، امید ہے جتنی مجھ سے بن سکی اتنی میں نے ٹھکانے کی کر دی ہوگی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.